تو وہ ماڈرن نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن 1450 سال پہلے کے لیے نہیں ہے۔ اگر قرآن پر حدیث پر عمل ہوتا تو کلکتہ میں اتنا بڑا گھٹنا وجود میں نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ قرآن صرف 1450 سال پہلے کے لیے نہیں، آج کے لیے بھی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ عورت کو اکیلی باہر نہیں جانا چاہیے۔ ان المرأة عورة اذا خرجت استشرقها الشیطان، عورت کو بلا کسی ضرورت کے باہر، گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جب عورت اکیلی باہر نکلتی ہے تو اس کے پیچھے شیطان لگ جاتا ہے۔ وہ ڈاکٹر اہانہ اکیلی تھی، اگر نبی کی سنت پر عمل ہو جاتا، نبی کی بات پر آج وہ عمل کر لیتی تو اس کی جان بھی آج زندہ ہوتی اور یہ گارڈ بھی مرڈرر نہیں بنتا۔ یہ ہے قرآن اور حدیث کا فائدہ۔ یہ قرآن اور حدیث صرف آج کے لیے نہیں، یہ 1450 سال پہلے کے لیے نہیں، آج کے لیے بھی ہے اور مرتے دم تک اور مرنے کے بعد کے لیے بھی۔ لوگ تو خواہ اس قرآن پر حدیث پر اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں مولانا، یہ آپ مسلمان ہیں، آپ قرآن اور ٹوپی اور داڑھی اور اذان اور نماز، میں ہر چیز کی غلط فہمی کا جواب آپ کے اس منچ سے دینا چاہتا ہوں۔ لیکن مسلمانوں، چونکہ ہم مسلمان، ہمارا عمل گندا ہے جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو قرآن و حدیث سے فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ چونکہ ہم جو مسلمان ہیں یہ اس قرآن کریم کی منشا اور اس کے حکم کے خلاف، بالکل خلاف ورزی کرتے۔ کیا پردہ ہے عورت کے بارے میں؟ عورت کے لیے جو پردہ ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ جیسے یہ گھٹنا وجود میں آیا، یہ گھٹنا نہیں ہونا چاہیے، چونکہ عورت پردے میں رہے گی، وہ برقع کرے گی، سر کو جھکا کر رکھے گی، چہرے کی حفاظت کرے گی، تو اس کو کوئی وہ اس کے ساتھ میں بدنگاہی نہیں ہوگی، اس کے چہرے چھپے ہوئے ہوں گے تو کسی کی نیت نہیں بگڑے گی۔ صرف یہی ایک مقصد ہے قرآن کا، حدیث کا، شریعت کا، ورنہ کوئی دوسرا اور مقصد نہیں ہے۔ ہندو بھائیوں کی کتاب میں بھی ہے، یتر ناریستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا تتر تاستو نہ پوجنتے نہ رمنتے نہ تتر دیوتا۔ عورت کی جہاں عزت ہوتی ہے وہاں ایشور کی کرپا ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جس گھر میں بیٹی ہو اس کی صحیح تربیت کرو گے تو کل قیامت میں میرے ساتھ ایسے کھڑے ہوں گے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان۔ لیکن یہ ہے کہ اس قرآن پر اعتراض لوگ کرتے ہیں، اس کا ذمہ دار بھی ہم ہی مسلمان ہیں۔ آج جو اتر پردیش کا یوگی آدتیہ ناتھ جی مسجد کے نیچے مندر ڈھونڈ رہا ہے، 9.5 لاکھ ایکڑ زمین مسلمانوں کی ہے، وقف بورڈ کی، میں اس پر بھی روشنی ڈالوں گا۔ مسٹر پرائم منسٹر مسٹر مودی جی وہ کوشش میں ہے کہ 9.5 لاکھ ایکڑ زمین، 9.5 لاکھ ایکڑ زمین، اتنی نہیں ہے، 9 ایکڑ نہیں، 9,000 ایکڑ زمین، 9 لاکھ ایکڑ زمین، 9,000 ایکڑ زمین نہیں، 9 لاکھ ایکڑ زمین۔ اتنی زمین صرف ریلوے کے پاس، ورنہ بھارت کے اندر سب سے زیادہ پراپرٹی اگر کسی کے پاس ہے تنظیموں میں تو مسلم وقف بورڈ کے پاس ہے۔ ہم اس پر بھی آئیں گے، لیکن کس وجہ سے؟ آخر کیا وجہ؟ جب قرآن سچا ہے، اسلام سچا ہے، جناب محمد رسول اللہ کا پیغام سچ ہے، لا ریب ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آج ہماری مسجدیں بھی توڑی جا رہی ہے؟ آج مسلمانوں کی ٹوپی لگانے پر اعتراض ہے، مسلمانوں کی داڑھیوں پر اعتراض ہے، مسلمانوں کی مسجدیں بلڈوزر 3,000 مسجدیں ہیں جناب، 3,000 مسجد کی لسٹ ہے جس کو شہید کریں گے، جس کو بلڈوزر سے توڑیں گے۔ کوئی اور کام تو ہے نہیں ان کو، چور پکڑنے کا کام تو ہے نہیں ان کو، ریپسٹ کو نہیں پکڑیں گے، ڈاکوؤں کو نہیں پکڑیں گے، بس صرف دیکھو کس مسجد کے نیچے مندر ہے، بس اسی میں لگے ہوئے۔ لیکن یہ سب کیوں ہو رہا پتہ ہے؟ ہم مسلمانوں کی
کہ گناہوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ مسلمان کیا گناہ کرتا ہے؟ مسلمان ڈیلی 24 گھنٹے میں گناہ کرتا ہے، ہر کوئی کرتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا فریضہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا، سب سے بڑا فریضہ۔ There are 5 pillars of Islam۔ اسلام کے ارکان 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلا ٹو بلیو ان ون گاڈ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پر ایمان و آستھا۔ دوسرے نمبر پر اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ مسلمان مطلب نماز پڑھنے والا، مسلمان مطلب ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، فجر کی، عشاء کی نماز پڑھنے والا۔ نماز، کثرت نماز پڑھنے والا۔ ایمان کے بعد دوسرے نمبر پر نماز ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے مالدار ہونا ضروری ہے، حج کرنے کے لیے مالدار ہونا ضروری ہے، روزہ رکھنے کے لیے بھی آپ کا اپنے گھر میں ہونا ضروری ہے۔ مسافر ہو گئے تو آپ پر روزہ نہیں ہے، بعد میں وہ روزے فرض ہو سکتے ہیں، لیکن نماز کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ آپ مالدار ہیں تو بھی نماز فرض، آپ غریب ہیں تو بھی نماز فرض، آپ بوڑھے ہیں تو بھی آپ پر نماز فرض، آپ جوان ہیں اس پر بھی نماز فرض ہے، آپ بیمار ہیں آپ پر بھی نماز فرض ہے۔ بیٹھ کر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھو، نماز فرض ہے۔ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھیے، نماز فرض ہے۔ لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے، اشاروں میں پڑھیے، نماز فرض ہے۔ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہو سکتی۔ ایمان کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے پہلا کام، پہلی ذمہ داری، every Muslim to offer salah 5 times a day. It's a great responsibility on the earth۔ مسلمانوں کے لیے دوسری سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ 5 وقت کی نماز ادا کرے۔ اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، جان کر اذان ہو رہی ہے، کوئی کام نہیں، نماز کے لیے نہیں جاتے، مسجد نہیں جاتے، چلو مسجد جانے کا موقع نہیں ہے، دکان میں پڑھ لیجئے، کھیت میں ہے کھیت میں پڑھ لیجئے، سفر میں ہے راستے میں پڑھ لیجئے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے، تو جناب محمد رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ جو مسلمان جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے، گویا وہ کافر بن گیا۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں، اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ، احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ کیا ترجمہ کرتے ہیں اس حدیث کا، کیا میننگ بتاتے ہیں؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، یہ دونوں فرماتے ہیں، دونوں علماء کرام، دونوں عالم دین فرماتے ہیں کہ جو مسلمان جان کر نماز چھوڑتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، جان کر نماز چھوڑنے والا۔ آج آپ ایمانداری سے بتائیے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں؟ کم سے کم ہر گاؤں میں، ہر محلے میں کم سے کم 60-65% مسلمان ایسے جو نماز چھوڑتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کی تو چھوڑیے، ہمارے نوجوان تو پشپا 2 کے پیچھے لگا ہوا، ہمارا نوجوان تو سلمان خان، شاہ رخ خان کے پیچھے لگا ہوا۔ اس مہینے میں کون سی فلم ریلیز ہوئی؟ یہ والی۔ اگلے مہینے میں کون سی ہونے والی ہے؟ وہ والی۔ پشپا 2 نے کتنا پیسہ کمایا، اتنا پیسہ کمایا، اسی میں پریشان ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو فرصت تو ہے نہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ میرے نوجوانوں، جیسے آپ لوگوں نے جوان ایک ایسی یونٹی کا نام، جوان ایک ایسی پرانی کا نام، نوجوان اگر سنگٹت ہو کر اگر کچھ کام کرنا چاہیں تو یہ قوم کی تقدیر بدل سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ ملت کی مکھن ہے۔ جیسے آپ نوجوانوں کی ایک سنگٹھن ہے، آپ نے خوبصورت جلسہ آرگنائز کیا، اس لیے میرے نوجوانوں، وان شبابہ فیما ابلا، اللہ کل قیامت میں پوچھے گا۔ جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جوانی کے بارے میں پوچھے گا کہ جوانی کہاں پرانی کر کیا، کہاں بتا کر کیا ہے، بتاؤ ذرا۔ نماز نہیں پڑھتے، وائے؟ جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہماری مسجدوں کے اوپر یوگی آدتیہ ناتھ یا اس جیسے اور نیتا بلڈوزر چلائے گا کہ نہیں چلائے گا؟ ایک دم چلائے گا۔
جب آپ مسجد کو آباد نہیں کریں گے تو کوئی بھی وہ تو مسجد بددعا کرے گی آپ کے. دوسرے نمبر پر اقیم الصلاۃ، نماز ادا کرنا فرض ہے. اسی لیے آج سے یہ طے کر لو، آج سے یہ ارادہ کر لو، آج سے یہ عزم کر لو مسلمانوں، میری ماں اور بہنوں، کہ ہم کچھ بھی کریں گے ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. نماز کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے. نماز ایک ایسا عمل ہے کہ آپ جب پڑھیں گے تو جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، گندی باتیں آپ کے ذہن میں، آپ کی زندگی میں، اللہ اس کو دور کر دے گا اس نماز کی برکت سے. نماز پڑھ کر تو دیکھو، 5 وقت میں 5 وقت کی نماز 24 گھنٹے میں ادا کرنا ضروری ہے. اللہ نے اس لیے پیدا کیا. اور یہ نماز صرف مسلمانوں کی کتاب میں نہیں ہے، بلکہ ہماری جن کو اعتراض ہو ہماری نماز سے، بہت سارے مہاراج لوگ بولتے ہیں. ایک حیدرآباد تلنگانہ کی ایک لیڈیز نے کہا تھا کہ مسلمان اپنی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ نماز کے ساتھ ساتھ جہاد کی ٹریننگ لیتا ہے. جھوٹ بولتے ہو میڈم، شری رام چندر جی نے شری ہنومان کو نماز سکھایا ہے اور یوں بتایا ہے، پتھما دارکا جیوا دیو دیدین مجیتی تریتیانن کو ڈلاکار چترتر دیو چندر کا پنچم وندو سنیکتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اقیم الصلاۃ. اقیم الصلاۃ کا مطلب نماز قائم کرو. تو پتھما دارکا، پہلے نمبر پر سیدھے کھڑے ہو جاؤ. نماز میں بھی سیدھے کھڑے ہوتے ہیں پہلے نمبر پر. دیو دیدین مجیتے، دوسرے نمبر پر تھوڑا سا جھک جاؤ. نماز میں رکوع کرتے ہیں تو جھک جاتے ہیں. تریتیانن کو ڈلاکار، تیسرے نمبر پر کنڈلی مار کر بیٹھ جاؤ. ہم لوگ جب پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں بیٹھتے ہیں تو کنڈلی مار کر بیٹھتے ہیں. چترتر دیو چندر کا پنچم وندو سنیکتا، 5ویں نمبر پر امن اور شانتی کے ساتھ اپنی اس یوگ سے نکلو. جب ہم نماز آخر میں سلام پھیرتے ہیں تو نماز سے نکلتے ہیں، سلام پھیر کر نکلتے ہیں. سیم وہی مطلب ہے جو ہم لوگ نماز ادا کرتے ہیں. اسی لیے جو لوگ بولتے ہیں کہ مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے یہ جنگ کرتا ہے، یہ جہاد کرتا، یہ جہاد سیکھنے جاتا ہے. جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو پہلے نمبر پہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. اس کا مطلب اللہ سب سے بڑا. اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ ثنا پڑھتے، سورہ فاتحہ پڑھتے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کہیں پر بھی لفظ جہاد نہیں ہے، کہیں پر بھی دنگا نہیں ہے، کسی جملے کا کسی لفظ کا ترجمہ مڈرن قتال نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف رب العالمین کے لیے ہے. الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین، جو دونوں جہان کا مالک ہے. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں تو سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، جن ان لوگوں کے راستے پر چلا جن لوگوں پر تمہارا انعام ظاہر ہوا، تمہاری نعمتوں کی بارش بھی ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ جو لوگ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، جس پر تیرا قہر نازل ہوا، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا. پورے سورہ فاتحہ کا یہی ترجمہ. سورہ فاتحہ کے بعد کوئی پڑھتا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، یہاں پر بھی کہیں پر قتل نہیں ہے. اس کے بعد رکوع میں جاتے ہیں، اللہ اکبر بول کر رکوع میں پڑھتے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، بابرکت ہے میرا وہ رب جو بڑا عظمت والا ہے. اس کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ بول کر کھڑے ہوتے. اس کے بعد پھر سجدے میں جاتے، سجدے میں پڑھتے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں. بابرکت ہے میرا وہ رب جو اعلیٰ ہے، برتر ہے. اس کے بعد بیٹھ کر التحیات پڑھتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ذرا بتاؤ کہیں پر کہ ایک لفظ سے کہیں پر جہاد کا کوئی پیغام ہو؟
یہ سب کے سب جاہل ہیں، ان پڑھ ہے، جو نماز کو کبھی پڑھتے نہیں، کبھی جانتے نہیں، تو ان کو تو کنفیوژن ہوگی۔ لیکن نماز بہت پوتر عبادت ہے۔ مسلمانوں، اللہ کے نبی کو کوئی بھی پریشانی آتی تھی تو جناب محمد رسول اللہ نماز پڑھتے تھے اور نماز سے اپنی اس پریشانی کی دفاع کرتے تھے، دعا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ نماز کے ذریعے سے آپ کی پریشانیوں کو بھی دور کر دیتا۔ اسی لیے آج جو مسلمان نمازی نہیں ہیں، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آج ہماری مسجدیں توڑی جا رہی۔ اتر پردیش میں ابھی ایک مسجد توڑی جا رہی ہے، کیا نام، وہ سنبھل کی مسجد ہے، سنبھل، پوری کوشش ہو گئی توڑنے کی۔ پتہ ہے اس میں کیا ہے؟ اس کے اندر میں ایک غلط فہمی ہو گئی ہے۔ اتر پردیش کے سناتن دھرمی بھائیوں کو نہیں، بلکہ وہاں کے کچھ نیتاؤں کو۔ ہندوؤں کے عقیدہ یہ ہے کہ اس زمین پر برائی کو ختم کرنے کے لیے اوتار آتا ہے۔ اوتار مطلب ایشور اوتار لیتا ہے، یعنی آسمان سے زمین پر ایشور انسان بن کر آتا ہے، ہندو بھائیوں کا عقیدہ۔ اور ان کے یہاں 4 زمانے ہوتے ہیں، ستیگ، تریتا یگ، دوپر یگ، کل یگ۔ تو 3 یگ جا چکا، 3 یگ گزر چکا، پاس ہو گیا، ختم ہو گیا، ایک یگ باقی ہے، کل یگ۔ تو اس کل یگ میں جو برائی ہے، ان برائی کے خاتمے کے لیے، ان کا ختم کرنے کے لیے، جیسے برائی کتنی ہے، ریپ ہے، مرڈر ہے، بے ایمانی ہے، سود ہے، رشوت ہے، جھوٹ ہے، چغل خوری ہے، غیبت ہے، بے ایمانی ہے، بہت ساری برائیاں ہیں۔ ان برائیوں کے خاتمے کے لیے یہ جو کلیگ ہے، اس میں ایشور اوتار لیں گے، یعنی ایشور انسانی روپ دھارن کر کے اس زمین پر آئیں گے۔ لیکن وہ آئے گا کہاں پہ؟ کہاں پر آئے گا؟ وہ لینڈ کہاں پر کرے گا؟ کسی ایئرپورٹ پہ تو کرے گا نہیں، ہوائی جہاز سے تو نہیں آئے گا پرماتما۔ ہندو بھائیوں کا عقیدہ ہے یہ، یدا یدا دھرمس گلانربھوتی بھارتا ابھیدھانم دھرمس تداتمانم سرجامم۔ اس کا ارتھ یہی ہے کہ جب بھی کہیں برائی ہوتی ہے تو اس برائی کو ختم کرنے کے لیے انسان بن کر ایشور پرماتما اس زمین پر آتا۔ اس پورے منتر کا یہی ترجمہ۔ تو وہاں پر پتہ ہے کیا کہا گیا کہ وہ آئے گا کہاں پر، کس جگہ پر آئے گا؟ تو جو منتر میں کہا گیا ہے کہ انتم زمانے میں، کل یگ میں، یعنی یہ کل یگ ہے ابھی، اس کل یگ میں جو ایشور آئے گا، اوتار لے گا برائی کے خاتمے کے لیے، اس جگہ کا نام ہے سنبھل۔ سنبھل نام منتر میں کہا گیا۔ منتر میں یوں کہا گیا، شمبل گرام گکھیس براہمنیس گہاتمن بھون وشنو یششا کل کی پرادربھوشیتی۔ شمبل گرام یا منتر میں ہے، پران کا منتر ہے۔ اس میں کیا بتایا ہے کہ اوتار لے گا ایشور کہاں پر؟ سنبھل میں۔ اب اتر پردیش کے لال بجکر صاحب جو ہیں، لال بجکر سمجھتے ہیں کن کو بول رہے ہیں؟ لال بجکر سمجھ لیجئے، نام نہیں بولوں گا۔ لال بجکر صاحب، انہوں نے سوچا کہ ارے ایشور پرماتما اوتار کہاں لیں گے؟ اب سنبھل، جہاں ضلع مراد آباد میں ہے سنبھل، جو لوگ ادھر گئے ان کو پتا ہوگا، ہمارا جانا ہوا ہے، سنبھل بھی گئے، مراد آباد بھی گئے، تو اس ضلع مراد آباد کے قریب میں ہے سنبھل۔ تو اس سنبھل میں زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے اس شہر میں۔ وہاں پر مندر سے زیادہ عالی شان، کافی بڑی مسجد، شاندار مسجد ہے، شاہی مسجد اس کو بولتے ہیں۔ 400 ساڑھے 400 500 سال پرانی تاریخ ہے اس مسجد کی۔ 1529 کے اندر وہ مسجد بنائی گئی کسی بادشاہ کے ذریعے سے، بیرک ہے۔ تو اب وہاں کے جو لوگ تھے، وہاں کے لال بجکر صاحب اور ان کے انویائی ماننے والے، انہوں نے سوچا کہ ارے ایشور جب اوتار لیں گے تو مسجد میں تو لیں گے نہیں، اسمبل میں مسجد ہے، مسجد میں تو آئیں گے نہیں گنبد پہ، اس لیے کہ ایشور نماز پڑھنے کے لیے آئے گا نہیں، ایشور تو مندر میں آئیں گے، جہاں بھجن ہوتا ہے، جہاں ہنومان چالیسا پڑھا جائے گا، جہاں گایتری منتر پڑھا جائے گا، اوم بھوربھوسواہا تتسویترورینیم بھرگو دسی دیوس دھیمہی دھیو یو نہ پرچودیات، یہ گایتری منتر ہے۔
ہنومان چالیسا جہاں پڑھا جائے گا، جے ہنومان گیان گن ساگر، جے کپیسا تہو لوک اجاگر، رام دوتا تلت بل دھامانجنی پتر پون ست ناما، کنچن ورن وراج سبیشا، کانن کنڈل کنچت کیشا۔ تو مسجد میں تو نہیں پڑھا جاتا ہے، مسجد میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے، حدیث کا درس دیا جاتا ہے، حدیث پڑھی جاتی ہے۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ ایشور پھر اوتار کیسے لے گا، وہاں تو مسجد ہے۔ تو اب انہوں نے سوچا چلو 500 سال پہلے دیکھو کہ اس مسجد کو کون بنایا۔ ڈھونڈا، دیکھا، ایک کتاب دو کتاب، اکبر نامہ بابر نامہ میں دیکھا کہ بھئی اس مسجد کو بنانے والا بابر بادشاہ تھا۔ بابر کا نام آتے کان کھڑے ہو جاتے، نیتاؤں کے، ہندو بھائیوں کے نہیں، نیتاؤں کے۔ اچھا بابر، تو بابر آیا تھا تو بابر نے بنایا ہے، تو ظاہر سی بات اگر بابر نے بنایا ہے تو مندر توڑ کر بنایا ہوگا۔ لو ہائی کورٹ کے اندر میں یاچکا داخل کر دو، ہائی کورٹ میں جاؤ، یاچکا کیا داخل کر دی کہ اس شاہی مسجد کے نیچے مندر ہے، اس کی سروے کی اجازت دی جائے۔ پتہ 2 گھنٹے کے اندر اندر وہ یاچکا جو داخل کیا جاتا ہے، کیس کیا جاتا ہے کورٹ میں، فوراً جج صاحب بھی اتنے چالاک، اتنے چست پھرت کہ فوراً 2 گھنٹے کے اندر اندر اجازت دے دیتے، جاؤ سروے کرو۔ یعنی اگر کسی کا مرڈر ہو جائے، ریپسٹ کو پکڑنے کے لیے اتنی تیزی نہیں دکھاتے، اور برائی کو ختم کرنے کے لیے، دیش کی ترقی کے لیے اتنی چستی نہیں دکھاتے۔ فوراً 2 گھنٹے کے اندر میں سروے ٹیم بن گیا، سب کچھ ہو گیا، چلے گئے وہاں پر مسجد میں۔ جی 500 سال پہلے مسجد بنائی گئی، مسجد کے نیچے مندر ہے، ذرا سروے کرو۔ سروے کراتے ہیں وہ لوگ، سروے۔ اب بہرکیف اب ان کی کیا نیت ہوگی؟ ظاہراً ان کی نیت تو یہی دکھ رہی ہے کہ اس منتر کی وجہ سے وہ لوگ اس مسجد کو ڈھانا چاہتے ہیں، مسجد کو شہید کر کے وہاں مندر بنانا چاہتے ہیں، جو کہ اسمویدھانک ہے۔ 1992-91 میں جو پلیسز آف ورشپ ایکٹ بنا تھا، جو وہاں پر بنایا تھا بیٹھ کر پارلیمنٹ میں، لوگوں نے کیا بنایا تھا کہ 15 اگست 1947 تک جو مندر تھا وہ مندر رہے گا، جو مسجد تھی وہ مسجد رہے گی، اس پر کوئی کیس، کوئی یاچکا اور کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ لیکن وہاں پر کیا گیا، وہاں پر اس قانون کی خلاف ورزی کی گئی، قانون بن گیا، قانون کو نہیں ماننے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو جس کا عقیدہ قرآن پر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمان بھارت کے سمویدھان کو بھی مانتے ہیں۔ مسلمان وہ ہیں جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے تو دوسرے ہاتھ میں بھارت کا سمویدھان بھی ہے۔ آج تک مسلمان نے قانون کے، سمویدھان، بھارت کے سمویدھان کے خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ جیسے مسلمان قرآن سے محبت کرتا ہے، ایسے ہی بھارت کا مسلمان دیش کے سمویدھان سے بھی محبت کرتا ہے، کیونکہ مسلمان کا مطلب وفادار۔ جیسے مسلمان اپنے رب کا وفادار ہوتا ہے، ایسے ہی مسلمان اپنے دیش کا بھی وفادار ہوتا ہے۔ اگر مسلمان دیش کا وفادار نہ ہوتا تو انگریز سے سب سے پہلے لڑائی کرنے کے لیے مسلمان آگے نہیں بڑھتا۔ سب سے پہلے دیش میں لڑائی انگریزوں سے کون آیا تھا میدان میں لڑنے کے لیے؟ یہی مرشد آباد کی دھرتی ہے، یہی کا ایک نواب علی وردی خان کا ناتی، جس کا نام نواب سراج الدولہ ہے۔ 1755 کے اندر سب سے پہلی جنگ علی وردی خان نے شروع کی تھی۔ اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کا ناتی نواب سراج الدولہ نے 1757 کے اندر اسی مرشد آباد کی دھرتی سے انگریز سے جنگ کی شروعات کی تھی۔ ذرا بتاؤ، اگر مسلمان وفادار نہ ہوتا تو انگریز سے لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسی لیے یہ تاریخ بھی مرشد آباد کے نام پر رجسٹرڈ ہے کہ انگریز کو سب سے پہلے سبق سکھانے کا کام اگر کسی نے کیا ہے تو اس شخص کا نام نواب سراج الدولہ، جو بنگال کا شیر کہا جاتا۔ نواب سراج الدولہ کا دادا، نانا علی وردی خان، جب انگریز کی آفس بنی کہاں پر؟ ڈائمنڈ ہاربر، جس کو آج ہاوڑا کہا جاتا ہے، ڈائمنڈ ہاربر پر، وہاں پر انگریز کی آفس تھی۔
اسی علی وردی خان کو پتا چلا کہ انگریز کی آفس بنی ہے، ان کا وہاں پر کاریالے بنا ہوا ہے، تو فوراً توپ لے کر پہنچے اور اس توپ سے اس آفس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اگر مسلمان وفادار نہ ہوتا تو انگریز سے سب سے پہلے تلوار لے کر میدان میں نہ آتا۔ تو اس سے صاف پتا چلتا کہ مسلمان قرآن کا بھی وفادار ہے، اپنے اللہ کا بھی وفادار ہے، اور اپنے اس ملک کا بھی وفادار ہے۔ یہ تاریخ بتاتی ہے، تاریخ اٹھا کر کو دیکھ لیا جائے۔ بہرکیف تو اب یہاں غلط فہمی ہو گئی اس منتر کو سمجھنے میں۔ اب انہوں نے سوچا کہ منتر میں تو لکھا ہے کہ ایشور انسان بن کر جب آئیں گے تو جس جگہ پر آئیں گے وہ جگہ کا نام سنبھل ہے، اور سنبھل پورے بھارت میں ایک ہی جگہ ہے، مراد آباد والا سنبھل۔ تو انہوں نے دیکھا، کہا کہ یہاں تو کوئی بڑی مندر ہے نہیں، اسی لیے جو بڑی شاہی مسجد ہے اس کے اوپر پیٹیشن داخل کر دو، اور کچھ سال، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 8 10 9 20 25 50 سال بعد تو ٹوٹے گا تو صحیح، ایک نہ ایک دن ٹوٹیے جائے گا، ایک نہ ایک دن بلڈوزر لگا کر کے اس کو توڑ دیں گے اور پھر وہاں مندر بنا دیں گے، پھر ایشور آئیں گے وہاں پر اوتار لیں گے۔ یہ جو منتر میں لفظ سنبل ہے اسی کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ اس کا اصل مطلب کیا میں بتاتا ہوں۔ شمبل گرام گکیس براہمن یس گہاتمن ببن وشنو یششا کل کی پرادر بھوشیتی۔ شمبل شا شے شمبل گرام، اور یہ جو مراد آباد میں ہے وہ کون سا سنبھل ہے؟ وہاں شاہ سے شمبل نہیں ہے، وہ سین سے سنبھل، سا اور شاہ میں فرق ہے۔ ہندی میں، اردو میں اس کو ایسے بولیں گے، عربی میں بڑی شین چھوٹی شین، بڑی شین میں شے کی آواز آتی اور چھوٹی سین میں سیٹی کی آواز آتی، سین سے سنبھل اور شمبھل، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دیر از کوائٹ ڈفرنٹ بٹوین بوتھ ورڈز۔ تو جو منتر میں لکھا ہے وہاں ہے شمبھل گرام، شے سے ہے شمبھل، اور جو مراد آباد والا سنبھل ہے وہ سین سے ہے سنبھل۔ اور منتر کیا ہے دیکھیے، منتر پران کا منتر ہے، شمبل گرام گکھیس براہمن یس گہاتمن بھون وشنو یششا کل کی پرادر بھوشیتی۔ ڈاکٹر ایم.اے. شریواستو جاہل آدمی نہیں ہے، ہندو بنارس یونیورسٹی، بہت بڑی یونیورسٹی، پرانی یونیورسٹی، جیسے مسلمانوں کی مسلم علی گڑھ یونیورسٹی ہے، ایسی ہندو بھائیوں کی ہندو بنارس یونیورسٹی ہے۔ کہاں پر؟ یہ بنارس میں، وہاں کا پروفیسر ہیں ڈاکٹر ایم.اے. شریواستو۔ یا کیا کہتے ہیں یہ اس منتر کے تعلق سے کہتے ہیں، شمبل گرام گکھیس براہمن یس گہاتمن۔ یہ جو منتر ہے اس منتر میں مراد آباد والا سنبل مراد نہیں ہے، اس منتر کا مطلب ہے شمبل گرام امن کی جگہ، براہمن یس اونچے خاندان مطلب قبیلہ قریش میں، وشنو یششا سنسکرت ہے، اس کا مطلب عبداللہ ہوتا ہے، سمتیانی تھا ویشناوم سومتی کے کوک سے۔ تو اس پورے منتر کا کیا ترجمہ نکالتے ہیں وہ ڈاکٹر ایم.اے. شریواستو؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ پورا منتر فٹ آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیوں؟ کیونکہ امن کی جگہ کہاں ہے؟ امن کی جگہ مکہ ہے، تو شمبل گرام سے مراد مکہ، براہمن یس اونچے خاندان سے مراد قبیلہ قریش، وشنو یس سے مراد عبداللہ، سمتی یعنی تھا سومتی سے مراد مطلب آمینہ۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی کا یہ مطلب کیسے فٹ آتا ہے۔ مکہ میں جناب محمد الرسول اللہ دار الامن شمبل گرام یعنی مکہ میں، براہمن یس یعنی قبیلہ قریش میں، وشنو یش یعنی حضرت عبداللہ کے ذریعے، عبداللہ ان کے ابا ہیں اللہ کے نبی کے والد محترم، اور اس کے بعد سمتی یعنی تھا سومتی کے کوک سے یعنی آمینہ کے کوک سے۔ یہ پورا منتر اگر کسی پر فٹ آتا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ آتا۔ یہ جہالت ہے کہ نہیں؟ یہ کتنی بڑی جہالت، کتنی بڑی غلط فہمی ہے۔
یہ مندر اور مسجد کا جھگڑا اور اسلام کا ایک فیصلہ ہے، شریعت کا ایک فیصلہ ہے، مسئلہ ہے کہ کسی بھی ناجائز زمین پر، جیسے یہ عیدگاہ کی زمین ہے، اس عیدگاہ کی زمین عیدگاہ کے نام پر رجسٹرڈ ہے، وقف ہے، یا کسی اور کی پرسنل زمین ہے، جبرن کسی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے مسجد بنانا اس زمین پر جائز نہیں ہے۔ یہ اسلام کا، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ اگر بابر بادشاہ نے 500 سال پہلے کسی مندر کو توڑ کر اگر مسجد بنائی تو کیا بابر مسلمان تھا کہ نہیں تھا؟ مسلمان تھا، اور جو مسلمان ہوتا ہے اس کا عقیدہ قرآن و سنت پر ہوتا، اور قرآن و سنت کا فیصلہ یہ ہے کہ مندر توڑ کر، مندر کیا جناب، کسی گھر یا کسی کی کھیت پر، خالی کھیت پر بھی جبرن اگر کوئی زمین مسجد بناتا ہے ناجائز طریقے پر، ہڑپ کر کے کسی کی زمین کو، تو ناجائز اور حرام ہے۔ مندر توڑنا تو دور کی بات، میں بھارت کے ہندوستانیوں سے کہنا چاہتا ہوں، میرے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کے دماغ میں جو نفرت بویا جا رہا ہے نا، یہ ان نیتاؤں کی چال ہے، ہندو مسلمانوں کے بیچ میں نفرت کی دیوار کھڑی کرنے کی سازشیں ہیں، ورنہ اسلام کا یہ قانون ہے، یہ فیصلہ ہے کہ کسی کی زمین پر ناجائز طریقے پر قبضہ کر کے اس پر مسجد نہیں بنائی جا سکتی، چاہے وہ اکبر بادشاہ ہو، چاہے وہ بابر بادشاہ ہو، چاہے وہ عبداللہ سالم ہو، چاہے وہ اورنگ آباد کے مسلمان ہو، بنگال کا مسلمان ہو، یہ بھارت کے کسی بھی، دنیا کے کسی بھی کونے کا مسلمان ہو، شریعت کے مسئلے میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ جو شریعت کا مسئلہ یہاں کے لیے ہے وہی مسئلہ اتر پردیش کے لیے بھی ہے، وہی قانون رب کا پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اسی لیے اسلام از دا بیسٹ ریلیجن ٹو دا ورلڈ، پوری دنیا میں اسلام سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے، کیونکہ جو قانون ہوتا ہے اسلام کا پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے برابر سرابر ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے ایسا نہیں ہے کہ بنگال کے مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہے تو اڑیسہ کے مسلمانوں پر 3 ہی وقت کی نماز فرض ہے، ایسا نہیں ہے، اور بہار کے مسلمانوں کے اوپر 2 ہی وقت کی نماز فرض ہے، ایسا نہیں ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں پر 5 ہی وقت کی نماز فرض ہے 24 گھنٹے میں۔ یہ ہے اسلام، اور اسلام کا قانون ہے کہ زبردستی کسی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے اس پہ مندر، اس پہ مسجد نہیں بنائی جا سکتی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، مکہ میں آپ نے تبلیغ کی، آپ نے قرآن کا پیغام پہنچایا، آپ نے کلمے کی دعوت دی، لیکن کفار نے، ابو جہل نے، ان کے چیلوں نے، ان کے گنڈوں نے آپ علیہ السلام کو بڑی تکلیفیں پہنچائی۔ 13 سال تک نبی پاک علیہ السلام نے بڑی قربانی پیش کی، آپ کے صحابہ کو 20 سے چیر دیا گیا۔ ایک عورت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ابو جہل نے 20 سے چیر دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اتنا مارا تھا بے ہوش ہو گئے تھے۔ حضرت بلال حبشی کو تڑپا کر اذیت دی گئی تھی۔ حضرت بشیر ابن جندل کو گھسیٹا گیا تھا۔ حضرت زبیر کی آنکھیں نکال دی گئی تھی، اور حضرت خباب بن ارت کو انگاروں پر لٹایا گیا تھا، تب بھی آپ علیہ السلام نے کسی کے اوپر ذلہ برابر ظلم نہیں کیا۔ آپ 13 سال تک مکہ میں رہے، اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ گئے تو مدینہ جانے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم یہاں ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں، تو ڈھونڈو ذرا زمین کہاں پر ہے۔ تو صحابہ ڈھونڈنے لگے، اور مدینے کے صحابہ جو انصاری صحابہ تھے ان کو بڑی خوشی ہوئی اللہ کے نبی کے آنے کی، انہوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا جناب محمد رسول اللہ کو۔ مکہ والے نے اہمیت نہیں دی تو اللہ نے مدینے والے کے سپرد کر دیا۔ تو مدینے والوں نے زمین ڈھونڈی، جو زمین تھی مناسب زمین تھی وہ 2 بچوں کی تھی، یتیم بچوں کی، اس کے باپ نہیں تھے، دونوں بچوں کے۔ تو ان کے جب جو چچا لوگ تھے ان کو خبر ہوئی کہ یہ جو مسجد ہے، یہ جو زمین ہے جہاں مسجد بننے والی ہے، مسجد نبوی مدینۃ المنورہ میں، دنیا کی سب سے پوتر ترین مسجد، سب سے بڑی پرانی مسجد، سب سے بڑی فضیلت والی مسجد کعبۃ اللہ ہے۔
کعبہ ہے، اس کے بعد مسجد نبوی، اس کے بعد مسجد اقصی ہے، لیکن پرانی سب سے پہلے کعبۃ اللہ ہے، دوسرے نمبر پر مسجد اقصی ہے، پرانی میں تعمیری اعتبار سے، تب مسجد نبوی ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے پہلے بیت اللہ ہے، پھر مسجد نبوی ہے، پھر مسجد اقصی ہے، کنسٹرکشن کے اعتبار سے کعبۃ اللہ ہے، پھر مسجد اقصی ہے، پھر مسجد نبوی ہے، لیکن فضیلت میں مسجد نبوی دوسرے نمبر پر ہے۔ تو جناب محمد رسول اللہ جب مدینہ گئے تو آپ زمین ڈھونڈنے لگے کہ مسجد بنانی ہے، تو ان دونوں بچوں کی زمین طے کی گئی کہ یہ جو زمین ہے کس کی ہے پوچھو، کہا کہ دو یتیم بچوں کی زمین ہے۔ ان کو بلایا گیا، ان کے چچاؤں کو بھی بلایا گیا جو ولی تھے، جو ان کا سرپرست تھا، ان سے کہا گیا کہ یہ زمین میں مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ تو ان کے چچا لوگ، بچے بھی خوش ہوئے اور ان کے چچا بھی خوش ہوئے کہ اللہ کے نبی یہ زمین کیا ہے، ہم جان قربان کر دیں گے آپ کے لیے، اور ہمارے لیے تو سعادت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ آپ نے ہماری مسجد، ہماری زمین منتخب کی مسجد کے لیے چنا ہے، ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ آپ بولیے کہاں کیا کرنا ہے، فوراً رجسٹری کر دیتے، بتائیے نا، مسجد کے نام پر وقف تو کر ہی دیا ہم نے، لیکن آپ جو کہیں گے ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری زمین قبول ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم اس زمین کی 1 روپے بھی نہیں لیں گے، آپ کو فری میں ہم زمین دے رہے ہیں۔ تو جناب محمد رسول اللہ نے کہا کہ فری میں زمین نہیں لی جائے گی، زمین کی قیمت تمہیں لینی پڑے گی۔ اللہ کے نبی چاہتے تو فری میں زمین لے سکتے تھے، لیکن کیوں نہیں لیے؟ چونکہ آنے والی اتر پردیش کے لال بجکر جیسے نیتاؤں کو ایک سبق دینا تھا، ورنہ وہ کیا کہیں گے، ارے تمہارے نبی نے جو مسجد نبوی بنائی ہے وہ بھی ہڑپ کی بھی زمین ہے، لیکن وہ تو قیمت لکھی ہوئی ہے کہ 10 دینار، اس زمانے میں 10 دینار قیمت طے کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہی قیمت ہے، ٹھیک ہے دے دیجئے۔ تو 10 دینار قیمت کس نے ادا کی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسجد نبوی کی زمین جو لی گئی ہے فری میں نہیں لی گئی، اس کی قیمت دی گئی ہے، تب جا کر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ اور وہ مسجد کی تعمیر کیسے ہوئی؟ پتھر اور کیچڑ ہے گارا جس کو بولتے ہیں، اسی کا مسالہ۔ آج کل تو سیمنٹیڈ کرتے، کنکریٹ استعمال کرتے، لیکن آج بھی بہت سے جگہوں پر اینٹ اور گارا جس کو کیچڑ بولتے ہیں، اسی کا مسالہ بنا کر کے اس میں اینٹ جوڑ کر کے گھر بناتے ہیں۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ پہلے پتھر، اس کے بعد میں پھر کیچڑ ڈالتے تھے، پھر پتھر ڈالتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام خود سے محنت کر کے وہ مسجد بنائی۔ جب کچھ اونچی مسجد بنی، 2.5 فٹ اونچی جب بنی، 2.5 میٹر اونچی بنی، تو اوپر میں کیا کیا، اوپر میں چھت نہیں ڈالی، بلکہ کھجور کا جو تنا ہوتا ہے، کھجور کا بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہ توڑ کر لا کر کے اس میں ڈال دیا چھت پہ۔ بارش ہوتی تھی تو پانی ٹپکتا تھا، صحابہ نماز پڑھتے تھے تو کیچڑ بھی لگ جاتا تھا۔ مسجدیں کچی تھی، نمازی پکے تھے۔ آج مسجدیں پکی ہے، نمازی کچے، نمازیوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بیرک ہے وہ مسجد بنی، اسی میں نہیں بلکہ کچھ دن کے بعد پھر مسجد کی زمین کی ضرورت پڑی، نمازی بڑھ گئے تو مسجد تھوڑی سی بڑی زمین خریدنے کی ضرورت پڑی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اور زمین لو کس کی ہے، پوچھا گیا فلاں شخص کی ہے۔ تو حضرت عمر حضرت عثمان کو کہا کہ عثمان اس زمین کی قیمت تم دو، یعنی مسجد نبوی کی بھی تعمیر کی گئی ہے تو قیمت دے کر تعمیر کی گئی ہے۔ پوری دنیا کے لوگوں سن لو، خصوصاً لال بجکر صاحب اتر پردیش کے سی ایم صاحب، آپ کو نہیں معلوم ہماری شریعت کے بارے میں، تو ہماری شریعت صاف لفظوں میں کہتی ہے کہ کسی کی مندر توڑ کر مسجد بنانا تو دور کی بات، کسی پرسنل بنجر زمین اگر کسی کی ہے یا سرکاری زمین بھی ہے تو اس سرکاری زمین پر بنا اجازت کے، بنا وقف کیے ہوئے مسجد بنانا جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہ تم کہو گے تب، ہم کہتے ہیں پورے بھارت کے اندر 8 لاکھ مسجدیں ہیں، صرف 1 لاکھ مسجد کے بارے میں دلیل پیش کر دو کہ ان مسجدوں کو، مسجد کے نیچے مندر ہے،
تو ہم 1,00,000 مسجدیں تمہارے حوالے کر دیں گے، لیکن قیامت کی صبح تک تمہاری نانی مر جائے گی، تم دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام میں مسجد کسی کی ہڑپ کی بھی زمین پر مسجد نہیں بنائی جاتی۔ آج تک کوئی مسجد نہیں بنی۔ بابری مسجد کا جھگڑا تھا، پوچھو سپریم کورٹ سے کہ بابری مسجد کیا مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی تھی؟ نہیں۔ کیا کسی زمانے میں بابر بادشاہ نے کچھ مندر کے ملبے کے نیچے مسجد بنایا بابری مسجد؟ نہیں، کوئی ملبہ نہیں ملا، کوئی پروف نہیں ملا، کوئی دلیل نہیں ملی، پھر بھی ہماری مسجد تم نے کسی اور کو دے دی۔ لیکن مسلمان پھر بھی اتنا امن پسند ہے، بھارت کا اتنا امن پسند ہے کہ مسلمانوں نے ایک جملہ تک نہیں بولا ہم کل قیامت میں رب ذوالجلال کے دربار میں پہنچیں گے اور وہاں پر حساب و کتاب ہوگا، وہاں پر سوال جواب ہوگا تم سے۔ تب بھی مسلمان امن پرست رہا۔ سپریم کورٹ کا جو جج تھا، انہوں نے سوچا کہ اگر مسلمانوں کے فیور میں تو سب کچھ ہے، ان کے حق میں اگر مسجد دے دوں تو ابھی دنگا ہوگا، چونکہ RSS بجرنگ دل والے بہت زیادہ لڑتے لڑائی کرتے، یہ صبر نہیں کریں گے۔ لیکن صبر کرنے والی قوم کون ہے؟ دیکھا کہ مسلمان ہیں، اسی لیے ان کے حق میں فیصلہ کر دو، وہ لے جائیں گے۔ اور مسلمان بیچارے صابر آدمی، امن پرست لوگ ہیں، یہ کسی سے جھگڑتے نہیں، لڑائی نہیں کرتے، دنگا نہیں کرتے، تو اسی لیے مسلمان صبر کر لیں گے۔ اسی لیے مسلمانوں کو 5 ایکڑ زمین دوسری جگہ پر لولی پاپ کے طور پر تھما دیا گیا۔ لیکن پھر بھی الحمدللہ مسلمانوں کو درد تو ضرور ہوا، لیکن اس بات سے ہم نے ثابت کر دیا کہ مسلمان تشدد پرست نہیں ہے، مسلمان دنگائی نہیں ہوتا، مسلمان آتنکواد نہیں ہوتا، مسلمان لڑاکو نہیں ہوتا۔ اگر یہی مسجد مسلمانوں کے حق میں ہوتے تو کتنے گھر جلتے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، کتنی دکانیں جلائی جاتی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے چھوٹی سی غلط فہمی۔ کس کے بارے میں؟ شمبھل کی جامع مسجد کے بارے میں۔ چلے گئے ہیں، پوری کوشش ہے، بلڈوزر لگا دیا جا رہا ہے، یہ بلڈوزر یہ توڑو وہ توڑو۔ جس دن حضرت جبرائیل امین کا بلڈوزر چلنا شروع ہوا نا، تو اس دن ایشور ہی بچا پائے گا۔ جبرائیل امین کا بلڈوزر کون ہے؟ فرشتہ ہے۔ ہندو بھائیوں میں اس کو دودھ کہا جاتا ہے، فرشتہ۔ اور حضرت جبرائیل کی اتنی طاقت تھی کہ یہ پیلے رنگ کا بلڈوزر کیا، جبرائیل امین کی بلڈوزر میں اتنی زبردست طاقت تھی کہ جب قوم لوط کو تباہ و برباد کرنا ہوا تو پوری قوم پوری بستی کے نیچے ایک پر گھسایا، آسمان میں لے جا کر پٹک دیا ہے۔ اتنی بڑی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے جس حضرت جبرائیل امین کو جو عطا کیا گیا۔ میرے بھائیوں، لیکن یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم مسلمانوں کے غلط عمل کی وجہ سے۔ ہم لوگ کیا اس قرآن پر عمل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ قرآن میں کیا نماز پڑھو؟ نہیں پڑھتے۔ قرآن میں کیا ہے؟ سود مت کھاؤ۔ آج مسلمان سود کھانے میں آگے ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے یہاں تو آپ کے یہاں، میں آج خود آپ کو اپنے گاؤں کی بات بتاؤں۔ میں آج صبح میرے گاؤں میں میرے گھر پہ گیا اسکول سے، 2 بائک والے آئے، ہم نے کسی کے دروازے پر بیٹھا ہوا دیکھا، ہم نے پوچھا کہ کون ہے؟ بولا کہ یہ مینیجر صاحب۔ ہم نے کہا کون مینیجر؟ بولا بندھن بینک کا مینیجر صاحب۔ ہم نے کہا اچھا جی، کیوں آئے ہیں؟ گھر میں کیا کر رہے ہیں مینیجر صاحب؟ بولا وہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہم نے کہا کیا کلمہ پڑھا رہے، حدیث کا درس دے رہے کیا، یا قرآن کا درس ہو رہا؟ بولا نہیں، سود کا درس ہو رہا ہے۔ ہر گھر میں پہنچا دیا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ میری بات کچھ لوگوں کو بری لگے گی، میں برداشت کر لوں گا، لیکن میری زبان ہے، باقی قرآن کا پیغام آپ کو سنا دے رہا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر سود کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، منصوص ہے، نص قطعی، کوئی پشو پیش نہیں، کچھ نہیں۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، صاف لفظوں میں سود کو حرام قرار دیا اور تجارت کو حلال قرار دیا۔ سود حرام، اور ایسے ہی نہیں، حرام ہی نہیں کہا، یعنی اتنی شدت ہے، اتنی تاکید کے ساتھ وعید ہے
اللہ کے نبی قرآن کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ جو مسلمان سود کھانے سے باز نہیں آتا، اور سود کھانا، کھلانا، لکھنا، گواہ بننا سب، آج جو سماج میں، محلے میں وہ جو گروپ لون دیا جا رہا ہے نا، گروپ لون، میرے بھائیو پوری کوشش کیجئے آپ اس سے بچنے کی، اس سے برکت ختم ہو جاتی۔ میں نے نظروں کے سامنے دیکھا ہے بڑے بڑے سیٹ کھاک پتی ہوئے، بڑے بڑے سیٹ، کیوں؟ لون لے لیا، کتنے کا؟ 50 لاکھ کا۔ کس لیے لیا؟ سڑک کے کنارے زمین تھی، گھر بنانا تھا، ہوم لون لے لیا 50 لاکھ، اور پتا چلا کہ بزنس میں لگایا، 50 لاکھ کا لون لیا، 25 لاکھ کا گھر بنایا، 25 لاکھ بزنس میں لگایا، بزنس سے پیسے نہیں آئے، 25-50 ہزار روپے مہینہ دینا تھا، نہیں دے پائے، 1 2 3 4 5 10 قسطیں تک گری، اس کے بعد میں گھر نیلام کر دیا، گھر بھی گیا، پیسے بھی گئے، روڈ پر آ گیا۔ سودی کاروبار میں، سودی پیسوں میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی سے کسی نے فرمایا جناب محمد رسول اللہ بتائیے، بھوک مری ہے، پیسہ نہیں ہے، اگر کوئی 10% میں دیتا ہے، کوئی 13% میں دیتا ہے تاکہ ہماری جان بچ سکے، تو کیا ہم اس وقت بھی نہ لیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر میں چوکھٹ ہے، اس چوکھٹ کو بیچ کر تمہاری زندگی بچ سکتی ہے تو بیچ دو، لیکن سود کے قریب مت جاؤ، اس لیے کہ سود کھانے والا، سود دینے والا، سود لینے والا، سود لکھنے والا، سود پر گواہ بننے والا، سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعن اللہ آکلہ وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ، سارے لوگوں کے اوپر میں لعنت ہے، اور قرآن میں تو بہت سخت وعید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے سود کھانا کھلانا نہیں چھوڑا، فَأَذَنُوا، آ جاؤ، فَأَذَنُوا کا مطلب آؤ، یہ اللہ کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، پڑھیے آپ، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، آؤ لڑائی کرو مجھ سے، اللہ کہتا ہے۔ اگر تم نے نہیں مانا تو اس کا مطلب تم قرآن کے خلاف ہو، اللہ کے خلاف ہو، اللہ کے نبی کے خلاف ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے سود بند نہیں کیا، اگر تم نے لون بند نہیں کیا، فَأَذَنُوا، میدان میں، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرو۔ اگر کوئی مسلمان جنگ کرے گا اللہ اور اس کے رسول سے، بچ سکتا ہے کیا؟ نہیں بچ سکتا ہے، جیت نہیں سکتا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو لوگ سود سے باز نہیں آتے، اپنے آپ کو نہیں روکتے، اس کے گھر کے اندر کبھی برکت نہیں ہو سکتی۔ وقتی طور پر دکھے گا کیا 5 لاکھ روپے لے کر آ گیا، بالکل نہیں، ناجائز اور حرام۔ آپ کے پاس بہت زیادہ دولت نہیں ہے تو جو بھی دولت آپ کماتے ہیں، 500 روپے کماتے ہیں، 200-250 روپے اگر آپ کماتے ہیں، اگر میں آپ کو ایک اپائے بتا دوں تو بہتر ہوگا۔ اگر آپ کو بزنس کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، تھوڑی بہت اگر آپ کے پاس زمین ہے جس سے بہت زیادہ آمدنی نہیں ہے تو آپ اس کو فروخت کر کے کوئی بڑا کام کر سکتے۔ اگر آپ کے پاس زمین نہیں ہے تو آپ ٹارگیٹ فکس کرو کہ میں 5 سال تک کلکتہ میں یا دلی میں یا ممبئی میں جا کر محنت کروں گا، اور ہر سال میں کم سے کم سالانہ 1 لاکھ روپے بچاؤں گا، اور 5 سال میں 5 لاکھ روپے آپ نے بچائی، اور آپ نے سود کو اس لیے پسے پشت ڈال دیا کہ اللہ میں لون نہیں لوں گا، حرام ہے، ناجائز ہے، اے اللہ میں جو کما رہا ہوں اس میں برکت دے۔ اگر آپ یہ واسطہ دیں گے، عبداللہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، آپ اپنی نیکی کا واسطہ رب ذوالجلال کو دیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی 5 لاکھ میں جو بڑا کام آپ کر لیں گے، لون سے لیا ہوا آپ 50 لاکھ میں وہ برکت آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، جانتے ہیں کہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ سود حرام ہے، اس کے باوجود بھی مسلمان کھاتا ہے۔ جب کیا ہم تو گالی دیتے کبھی کبھی RSS والوں کو، بجرنگ دل والوں کو، یوگی جی کو، مودی جی کو، کہ ارے مودی جی نے یہ قانون بنا دیا، یوگی جی نے یہ قانون بنا دیا۔
نماز پڑھنے پر کوئی قانون بنا؟ نہیں بنا. کیوں نہیں پڑھتے؟ سود نہ کھانے پر کوئی قانون بنا؟ نہیں بنا. تو کیوں کھاتے؟ چغل خوری کے اوپر کوئی قانون بنا ہے؟ نہیں بنا. تو کیوں کرتے؟ غیبت کے اوپر کوئی قانون بنا؟ نہیں بنا. تو کیوں غیبت کرتے ہیں؟ دیکھیے کتنی ساری باتیں جو قرآن و شریعت کے خلاف ہے مسلمان کرتا ہے. ابھی دیکھیے ہماری جو وقف کی پراپرٹی ہے، وقف کی جائیداد، ابھی ہم اس پر بات کرتے ہیں. وقف کی جائیداد بھارت کے اندر میں 9.5 لاکھ ایکڑ زمین وقف کی ہے. وقف کا مطلب سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے تو جان لیجئے. یہ بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، کل کوئی بتانے والا شاید نہیں ہوگا. ابھی بہت شارٹ ٹائم میں آپ کو بتا رہا ہوں تو سمجھ جائیے، تو آنے والے وقت کے لیے آپ کے لیے بہتر ہوگا. ابھی چونکہ بہت دن سے جھگڑا چل رہا ہے نا کہ بھئی یہ وقف بل کیا ہے، اوقاف کیا ہے، مسلم وقف بورڈ کیا ہے. وقف کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے راستے میں کوئی چیز دان کر دینا. نہیں آپ پیجیے. شکریہ. وقف اللہ، چلیے دے دیجیے آپ لائے ہیں تو. اللہ اکبر. شکریہ، جزاک اللہ. اور یہ وقف کی دلیل اور اس کا ثبوت قرآن سے ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس سے بھی ہے. اور حدیث میں ہے اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواه ابو داؤد. اللہ اکبر. تو یہ وقف کا مطلب کوئی زمین یا کوئی بلڈنگ یا کوئی گھر یا کوئی باغ، جیسے آپ کے یہاں باغیچہ الحمدللہ. ہم لوگ جو آم کھاتے ہیں، آپ ہی کے یہاں کے آم کھاتے ہیں، ہمارے یہاں آم نہیں ہوتا، ادھر سے ہی جاتا ہے. یہ اورنگ آباد سے آپ کا، مرشد آباد سے آم جائے گا، مالدہ سے آم جائے گا. مالدہ آم مشہور ہے ہمارے یہاں، وہ یہی مالدہ آم ہے آپ کے یہاں کا. تو یہ جیسے آم کا باغیچہ، کچھ آدمی ایسا ہوتا اس کی اولاد نہیں ہوتی، بہت سارے آم کے باغیچہ ہیں. آخری وقت میں انہوں نے سوچا کہ ہم نے تو کچھ کیا نہیں دنیا میں، آخر میں یہ باغیچہ وقف کر دیتے، لو اللہ کے نام پر. تو یہ وقف ہو گیا. جو اللہ کے نام پر وقف ہو جاتا ہے اس زمین کو کوئی بیچ نہیں سکتا. پھر جیسے مسجد ہے، مسجد کی زمین وقف ہوتی ہے اللہ کے لیے. مسجد کا متولی کیا اس زمین کو بیچ سکتا ہے؟ نہیں بیچ سکتا. کیوں؟ اللہ کے نام پر وقف ہے. ایسے ہی مدرسہ ہے، مدرسے کے نام پر جو زمین وقف ہو جائے، رجسٹری ہو جائے، اس مدرسے کی زمین کو بیچ نہیں سکتا کوئی. ایسے ہی 9.5 لاکھ ایکڑ زمین ہے بھارت میں، مسلم وقف کی پراپرٹی ہے. بہت زمانے سے راجہ مہاراجہ مسلمان ہمارے پوروج، ہمارے باپ دادا وقف کر کے گئے. ٹوٹل جو زمین ہے 9.5 لاکھ ایکڑ زمین، اس کا چیئرمین مسلمان ہوتا، اس کا متولی مسلمان ہوتا. آج تک مسلمان بنتے ہوئے آئے. لیکن اب مسٹر مودی جی نے اس پر ایک قانون لایا ہے. پتا ہے کیا قانون؟ یعنی وہ ایک ایسا قانون لانا چاہتے ہیں کہ جس سے یہ مسلمانوں کی، اس میں مسلمانوں کا قبضہ نہ ہو کر ڈسٹرکٹ کے ڈی ایم کا قبضہ ہو جائے گا. یعنی کوئی بھی کام کرنا ہوگا، اس کو بیچنا، خرید و فروخت کرنا، اس پر کوئی کام کرنا، یہ سب ڈی ایم کے انڈر میں چلا جائے گا. وقف بورڈ والوں کا اس میں کوئی بھی نینترن نہیں ہوگا. غالباً یہی پراودھان لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس پر ابھی باضابطہ پروٹیسٹ چل رہا ہے، احتجاج چل رہا. میرے بھائیوں، وقف کی جو زمین ہوتی، وہ زمین اللہ کے لیے وقف ہو گئی تو اس کو کوئی نہیں بیچ سکتا. تو یہ وقف کی پراپرٹی ہوتی کیوں ہے؟ فائدے کے لیے. کس کے فائدے کے لیے؟ مسلمانوں کے فائدے کے لیے. وقف کی پراپرٹی کی زمین کبھی کبھی کسی کمپنی کو دے دیتے ہیں کرائے پہ کہ یہ لے لیجئے، یہ باغ ہے آپ کرائے پر لے لیجئے، آپ 1 لاکھ روپے مہینہ دیجئے گا. کہیں پر ٹاور لگا دیا گیا، اس کا پیسہ آیا. کہیں پر کوئی ایجنسی آ گئی، اس کا پیسہ آتا ہے. کہیں پر وقف کی بلڈنگ ہے، فلیٹ ہے، تو فلیٹ کرائے پہ لگا دیا، 10,000 روپے بھاڑا آ رہا ہے، تو وہ وقف کی آمدنی ہوگی. ان پیسوں سے کیا ہوگا؟ ان پیسوں سے جنتا کا فائدہ ہونا چاہیے، عوام کے فائدے کے لیے وقف کی آمدنی کا استعمال ہونا چاہیے.
آج سے نہیں، پچھلے کئی دہائی سے، کئی سال سے بھارت کے اندر مسلمانوں کی وقف کی پراپرٹی ہے، لیکن ان وقف کی پراپرٹی کا صحیح استعمال آج تک نہیں ہوا ہے۔ مسٹر مودی جی جو قانون لاتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے۔ آج ہماری بڑی بڑی تنظیمیں اس وقت کے قانون کے اس بل کے خلاف ہے، وہ ایک الگ کوشش ہے، لیکن اس سے پہلے کیا بڑا بڑا گناہ ہوا ہے۔ ان گناہوں کی وجہ سے مسٹر مودی جی آئے قانون لے کر۔ گناہ یہ ہوا وقف کی آمدنی سے، وقف کی آمدنی سے مدرسہ چلنا چاہیے، وقف کی آمدنی سے آپ کی مسجد کے امام کی تنخواہ ملنی چاہیے، وقف کی آمدنی سے ہاسپٹل بننا چاہیے، وقف کی آمدنی سے بچوں کی پڑھائی کے لیے اسکول بننا چاہیے، وقف کی آمدنی سے غریب مسکین کی بیٹی کی شادی ہونی چاہیے، وقف کی آمدنی سے جو بیچارے غریب ہیں، بزرگ ہیں، جن کی اولاد نہیں ہے، ان کے اوپر خرچ ہونا چاہیے۔ لیکن آج تک ہوا وقف کی آمدنی سے کوئی مدرسہ بنا نہیں بنا، وقف کی آمدنی سے کسی مسجد کے امام کو تنخواہ ملتی ہے نہیں ملتی ہے، صرف پنجاب میں 2-3 ہزار روپے ملتی، یا یہاں پر آپ کے بنگال کے اندر وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے جو 2-2.5-3 ہزار روپے شاید ہے امام کو، مؤذن کو، وہ یہاں کی محترمہ سی ایم دیدی کے طرف سے ہے، وقف بورڈ کے طرف سے نہیں ہے۔ حالانکہ یہ کام کن کے ذریعے ہونا چاہیے؟ وقف کی پراپرٹی سے جو آمدنی آنا تھا، ان آمدنی سے آنا، مدرسہ چلنا چاہیے، مکتب چلنا چاہیے، ہاسپٹل بننا چاہیے، میڈیکل کالج بننا چاہیے، ٹریننگ کالج بننا چاہیے، ڈاکٹر کے لیے تیاری کے لیے کیا ہوتا ہے، نیٹ کی پریپریشن کے لیے کوچنگ سینٹر بننا چاہیے، یو پی ایس سی میں جس میں ڈی ایم اور منسٹر، جس کے اندر ڈی ایم ایس ڈی ایم پیدا ہوتا ہے، اور یو پی ایس سی کے اندر اس کی یو پی ایس سی کی تیاری کے لیے کوچنگ سینٹر بننا چاہیے، کچھ نہیں بنا۔ نہ دینی اعتبار سے وقف بورڈ والوں نے کوئی کام کیا، نہ دنیاوی اعتبار سے کوئی کام کیا۔ پہلے ایسا ہوتا تھا ملک شام میں دمشق کے اندر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے 65 مدرسے وقف کے پراپرٹی سے، اس کی آمدنی سے چلتا تھا۔ امام شافعی کے 55 مدرسے وقف کی آمدنی سے چلتا تھا۔ امام مالک کے 15 مدرسے وقف کی آمدنی سے چلتا تھا۔ احمد ابن حنبل کے 6 مدرسے وقف کی آمدنی سے چلتا تھا۔ غریب کے گھر تک اناج وقف کی آمدنی سے جاتا تھا۔ غریب بچیوں کی شادی وقف کی آمدنی سے ہوتا تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارے بھارت کے اندر 1200 کروڑ روپے سالانہ آتا ہے، آمدنی ہے وقف بورڈ سے۔ وقف بورڈ کو کرایہ آتا ہے، وقف بورڈ کو پیسہ آتا ہے، کم سے کم 1000 کروڑ روپے سالانہ ان کے پاس پیسہ آتا۔ ان پیسوں کو غریبوں میں نہیں بانٹا جاتا، ان پیسوں سے مدرسہ نہیں بنایا گیا۔ جتنے بھی بڑے مدرسے ہیں، سہارنپور میں دارالعلوم دیوبند ہے، ندوے میں ندوۃ العلماء لکھنؤ ہے، مظاہر العلوم سہارنپور ہے، جامعہ سلفیہ بنارس ہے، اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں۔ ان اداروں میں جو تعلیم ہوتا ہے، یہاں پر جو پیسے آتے ہیں وہ پیسے ان کے چندوں کے آتے، وقف بورڈ کے طرف سے کوئی تعاون نہیں ملتا ہے۔ اگر چاہتے تو ٹوٹل مدرسوں کا خرچ یہ وقف بورڈ والے اٹھا سکتے تھے، لیکن آج تک کوئی بھی کام نہیں کیا ہے۔ ان پیسوں کو لوٹا ہے، ان پیسوں کو ہڑپ کیا ہے، ان پیسوں کو اپنے عالیشان بلڈنگوں میں خرچہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ جب صحیح استعمال نہیں ہوتا ہے شریعت کا، تو اللہ تبارک و تعالی ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ ہمارے وقت کی جو جائیداد ہے اس کا صحیح استعمال نہیں ہوا، تو ابھی یہ کسی اور کے ذریعے سے اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو مجرم کون؟ مجرم پہلے مسلمان ہے، پہلے مسلمان۔ حیدرآباد میں ایک بلڈنگ ہے، اس کا جو کرایہ آتا ہے فلیٹ 3 BHK کا فلیٹ، 3 روم 1 کچن 1 ہال، یعنی بڑا سا
25,000 روپے کرایہ ہے آج کے ڈیٹ میں، وقف کی پراپرٹی ہے۔ 25,000 میں سے وقف کی جو رجسٹرڈ ہے اس میں کتنا لکھا جاتا پتا ہے؟ اس میں صرف 2,500 روپے لکھا جاتا ہے، باقی 22,500 روپے کہاں جاتا ہے؟ وہاں کے چیئرمین کے پاکٹ میں جاتا ہے۔ اب مسٹر مودی آ کر عقل ٹھکانے نہیں لگائے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ کی طرف سے ہم گالی بعد میں دیں۔ مسلمانوں کا عمل اتنا گندا ہے کہ یقیناً بڑا افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ ابھی اتر پردیش میں ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ یہ دیا کہ اتر پردیش میں پتہ کتنے سب سے زیادہ مدرسہ پورے بھارت کے اندر اتر پردیش میں کتنے مدرسے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ 23,500 مدرسے ہیں۔ ان میں کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ ہمارے بہار اور بنگال کے بچے زیادہ پڑھتے ہیں اور مرشد آباد کے تو بہت بچے پڑھتے ہیں۔ پتہ ہے کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ 17 لاکھ بچے پڑھتے ہیں ان مدرسوں میں، 17 لاکھ۔ لیکن ابھی 6 مہینہ پہلے اتر پردیش کے ہائی کورٹ نے یہ قانون پاس کیا، یہ فیصلہ سنایا کہ جتنا بھی مدرسہ ہے اتر پردیش میں وہ ٹوٹل مدرسہ اللیگل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان مدرسوں میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، گیتا نہیں پڑھائی جاتی، اسی لیے ان مدرسوں کو اللیگل قرار دیا جائے، ان مدرسوں کو بند ہونا چاہیے۔ خیر یہ فیصلہ آیا، ان میں سے 560 مدرسہ ایسا ہے جس کو وہاں کے سی ایم صاحب، وہاں کی سرکار پیسہ دیتی ہے، تنخواہ دیتی ہے، 560 مدرسے میں، باقی ٹوٹل مدرسے چندہ کے پیسوں سے چلتا۔ لیکن ابھی 1-1.5 مہینہ پہلے سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ مدرسہ اللیگل نہیں ہے، مدرسہ لیگل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھارت کا سمویدھان آرٹیکل نمبر 30 میں لکھا ہے all minorities whether based on religion shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice۔ مسلمان اپنی مرضی سے مدرسہ بنا سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں اور اپنے حساب سے وہ اس کی کمیٹی بھی بنا سکتے ہیں۔ آرٹیکل نمبر 30 میں لکھا، صاف لفظوں میں لکھا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ مدرسہ رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر مدرسہ نہیں ہوتا بھارت آزاد ہوتا نہیں ہوتا۔ ان مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والے علماء نے سر پہ کفن باندھے تب جا کر یہ دیش آزاد ہوگا، ورنہ انگریز کو بھگانے کے لیے کسی اور کمیونٹی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ انگریز کو بھگاتے۔ نواب سراج الدولہ بھی شہید ہو گئے، 1799 میں ٹیپو سلطان بھی شہید ہو گئے، 1831 میں سید احمد شہید بریلوی بھی شہید ہو گئے، 1831 سے لے کر 1857 کی جنگ میں پانی پت میں شاملی کے میدان میں جنگ لڑی گئی، وہاں پر بڑی تعداد میں علماء کرام شہید ہوئے۔ لیکن انگریز کو بھگانے کی ہمت اور سر پہ کفن باندھ لی کہ انگریز کو بھگانا ہے تو انگریز کے خلاف تلوار بلند کرنا، ان سے لڑائی کرنا۔ یہ فتویٰ ایک عالم دین نے دیا جن کا نام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ وہ ایک عالم دین تھے، وہ مدرسہ چلاتے تھے۔ اسی لیے سپریم کورٹ کے جج نے کہا کہ مدرسے کی بڑی قربانی ہے، اگر مدرسہ نہ ہوتا ملک ہندوستان میں تو ملک ہندوستان آزاد نہ ہوتا۔ آج جو آزادی کی زندگی گزاری جا رہی ہے یہ مسلمانوں کی ان مدرسوں کی ہی قربانی کی وجہ سے یہ دیش آج آزاد ہوا ہے۔ میرے بھائیو، سپریم کورٹ نے کہا کہ مدرسہ بند نہیں ہوگا، مدرسہ چلے گا۔ اگر مدرسوں میں مسلمان قرآن پڑھاتے ہیں تو تم بھی اپنے پاٹھشالے میں گیتا پڑھاؤ، تمہارے پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان چونکہ قرآن اس لیے پڑھتا پڑھاتا ہے کہ مسلمانوں کا وجود ہی اس قرآن کی وجہ سے ہے۔ اس قرآن پر عمل کرنے کے لیے ہی انسانوں کو رب نے پیدا کیا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اپنی بھکتی کے لیے۔ اگر قرآن نہیں، شریعت نہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں اس دنیا کے اندر جینے کا۔
اسی لیے مسلمان اپنے عقیدے کے حساب سے اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. اگر تم کو لگتا ہے کہ بھئی تمہارا گیتا بھی پڑھایا جانا چاہیے تو جیسے مسلمانوں کا مکتب ہے مدرسہ ہے ویسے بھی تم اپنے اپنے پاٹھشالے قائم کرو. بہرکیف انہوں نے فیصلہ یہ دیا کہ مدرسہ بند نہیں ہونا چاہیے اور الحمدللہ مدرسہ آن بان شان کے ساتھ چل رہے ہیں. لیکن میرے بھائیو پتہ ہے کہ ہائی کورٹ میں کیس کس نے کیا تھا؟ پتہ ہے آپ کو؟ میں وہ بتانا چاہتا ہوں. صاحب ہائی کورٹ میں یاچکا کس نے داخل کی تھی مدرسہ بند کرنے کے لیے؟ 5 یاچکا داخل کی گئی تھی. یاچکا مطلب اپلیکیشن. 5 اپلیکیشن. 5 آدمی تھے داخل کرنے والے کہ یہ مدرسہ بند کر دیجئے. 5 لوگ. ان 5 لوگوں میں سے 4 لوگ پتہ کون تھے؟ 4 آدمی مسلمان تھے. ان میں سے ایک تو ایک مدرسے کا ناظم صاحب تھا، مولانا صاحب. اس اسلام کو نقصان کس نے پہنچایا؟ مسلمانوں نے زیادہ پہنچایا. جیسے نواب سراج الدولہ کے ساتھ غداری کس نے کی؟ مسلمان نے کی. ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کس نے کی؟ مسلمانوں نے کی. اس اسلام کو سب سے زیادہ نقصان مسلمان ہی پہنچاتے ہیں. وقف بورڈ کی پراپرٹی سب سے زیادہ کس نے بیچی؟ مسلمان نے بیچی. آج جو مکیش امبانی ہے، مکیش امبانی کی جو انٹیلیا 4,500 اسکوائر فٹ میں بنی ہوئی ہے، وہ زمین پتہ کس کی ہے؟ وقف بورڈ کی ہے. بیچا کس نے؟ کسی مسلمان نے ہی بیچا ہوگا. ظاہر سی بات ہے وقف بورڈ کا جو چیئرمین ہوگا وہاں کا اس نے بیچا ہوگا. اب بتائیے، اسی لیے ہمارا مذہب اسلام اتنا اچھا ہے کہ اس کو اپنے لوگوں نے گندا کر دیا. اب بتائیے ہائی کورٹ میں درخواست لے کر پہنچ گئے کہ مدرسہ بند کروا رہے. اگر مدرسہ نہیں ہوگا تو اسلام نہیں رہے گا بھارت میں. اس لیے کہ مدرسے میں شریعت پڑھائی جاتی، قرآن پڑھایا جاتا. اور مدرسہ ہوگا تو عالم ہوگا، عالم ہوگا تو شریعت کی بات آپ تک پہنچائے گا. اور جب مدرسہ نہیں ہوگا تو کہاں سے عالم بنیں گے؟ کہاں سے قرآن کی تعلیم ہوگی؟ کہاں سے حدیث کا درس ملے گا بچوں کو؟ اسی لیے مدرسہ ضروری ہے، مدرسہ کمپلسری ہے. مدرسہ شریعت اور اسلام کی حفاظت کے قلعے ہیں، ان کا باقی رہنا ضروری ہے. اگر کوئی مدرسوں کو مٹاتا ہے نہیں مٹا سکتا، کیونکہ قرآن کی تعلیم ہوتی ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ اس قرآن کی حفاظت کرتا ہے. مسلمانوں بس میں اتنی بات کہوں گا کہ ہم مسلمانوں کو صحیح ہونے کی ضرورت ہے. آج جو غلطی ہم کر رہے ہیں، جو گناہ ہم کر رہے ہیں، اس کا بہت غلط اثر پڑتا ہماری شریعت پر. آج جتنے بھی مسلمان نماز نہیں پڑھتے ہیں، سود کھاتے ہیں، بےایمانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں ہمارے نوجوان. انما الخمر شراب والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اس میں جوا بھی ہے کہ جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں تاش کے پتے میں جوا کھیلتے ہیں، شیطان کا عمل ہے. صحابہ کو اتنا بڑا نام کیوں ملا؟ صحابہ کو اولئک هم المفلحون کیوں کہا کہ یہ کامیاب ہونے والے؟ اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سب کے سب سچے ہیں. اولئک هم الفائزون، یہ لوگ کامیابی کی طرف ہیں. کیوں ملا یہ لقب؟ کیونکہ وہ جو بات اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی، شریعت کا جو پیغام آیا، فوراً انہوں نے اس کو قبول کیا. اسی لیے ان کا مقام و مرتبہ بلند ہوا. تو آج آپ صحابی نہیں بن سکتے الگ بات ہے، لیکن آپ اس جیسا آپ کا ایمان تو بن سکتا ہے نا، اس جیسا عمل تو ہم کر سکتے ہیں نا. صحابی صحابہ بنے اسی قرآن پر عمل کر کے، شریعت پر عمل کر کے، جناب محمد رسول اللہ کی حدیث پر عمل کر کے. مسلمانوں آج بھی وہی اللہ موجود ہے، آج بھی وہی چاند سورج ستارے ہیں، آج بھی وہی شریعت ہمارے پاس موجود ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اس پر عمل کرے. ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کی 24 گھنٹے کی زندگی شریعت کے مطابق اگر گزرے تو انشاءاللہ
اللہ کی رحمت اور نصرت آج بھی آئے گی۔ صحابہ سے زیادہ محترم ہم نہیں ہیں، لیکن صحابہ کو کتنی کٹھن کی زندگی گزارنی پڑی۔ جناب محمد الرسول اللہ سے بڑا مقام ہمارا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی جناب محمد الرسول اللہ جب طائف گئے تو پتھر کے بارشیں کی گئی، سر پھٹا اور خون نکلا، آپ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ ارے جب نبی کے ساتھ اتنی پریشانی ہوئی، جب وہ پریشانی برداشت کر سکتے ہیں، انما العسر یسرا، پریشانی کے بعد آسانی ہے، ہم تو پھر بھی آرام اور سکون سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ورنہ چلے جائیے فلسطین کی دھرتی کے طرف، فلسطین غزہ پٹی میں پتہ ہے کیا ہے؟ 17,500 معصوم بچے جن کی عمر صرف 1 سال سے لے کر 2 سال تک کی ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں۔ 17,500 صرف بچے ہیں جن کو چیتھڑے، جن کے جسم کے چیتھڑے اڑا دیے گئے، جن کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، جن کا سر پھوڑ دیا گیا ہے۔ مرنے والوں کی تعداد تو کم سے کم 60 سے 50 سے 60,000 کی تعداد میں مومن مار دیے گئے وہاں پر۔ مسجد اقصی یہودیوں کے قبضے میں ہے، قرطبہ کی مسجد بھی آج مجوسیوں کے قبضے میں ہے۔ بھارت کے اندر مسجدیں بھی آج بلڈوزر کے ذریعے سے شہید کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان کا رشتہ قرآن سے، سنت سے کمزور ہو چکا۔ مسلمانوں کا تعلق سنت سے نہیں ہے، مسلمانوں کی زندگی میں سنت نہیں ہے، شریعت کا پیغام نہیں ہے۔ دھڑلے سے مسلمان شراب پیتا ہے، دھڑلے سے مسلمان سود کھاتا ہے، دھڑلے سے مسلمان جوا کھیلتا ہے، تو پھر کس بات کا مسلمان؟ ہمیں نام کا مسلمان رب کو نہیں چاہیے، رب ذوالجلال کو نمازی چاہیے، رب ذوالجلال کو ایماندار چاہیے، رب ذوالجلال کو بے شرابی چاہیے، رب ذوالجلال کو سود سے دور رہنے والا چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان اللہ کے لیے محنت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قدموں کو جما دیتا۔ میرے بھائیو، آج ضرورت ہے، ورنہ کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ غزہ پٹی کے اندر میں وہاں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، کوئی نہیں آیا۔ اللہ نے سب سے زیادہ مالدار اس امت کو بنایا۔ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، اس کے بعد آپ بھی گھر کو چلیں، ہم بھی دعا کر کے تھوڑا ریسٹ کریں۔ 250 کلومیٹر دور سے ہم چل کر آپ کے پاس پہنچے۔ سب سے زیادہ دولت کس کے پاس ہے بتائیے؟ مسلمانوں کے پاس ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے کہ نہیں مولانا امریکہ کے پاس، آپ کہیں گے کہ مولانا اسرائیل کے پاس۔ سب سے زیادہ دولت مسلمانوں کے پاس ہے۔ کیسے؟ جزیرۃ العرب جس کو کہا جاتا، جزیرۃ العرب میں 10 ملک ہیں: سعودی عرب، قطر، بحرین، کویت، عمان، UAE، یونائٹڈ عرب امارات، اور یہ جو جزیرۃ العرب پورا ملے جلے ہیں 10 ملک ہیں، اس کو جزیرۃ العرب کہا جاتا۔ سب سے زیادہ دولت پوری دنیا میں اتنی دولت نہیں ہے جتنی جزیرۃ العرب میں ہے، اور جزیرۃ العرب میں بھی سب سے زیادہ دولت یونائٹڈ عرب امارات میں ہے۔ دبئی، یعنی جس ملک کی دبئی ہے، دبئی فیمس ہے نا کہ پہلے بہت غریب لیکن اب مالدار ہو گئے۔ کیوں ہے اتنی دولت؟ اتنے مالدار کیوں ہے؟ اتنی دولت کیوں ہے؟ کیونکہ سب سے زیادہ دنیا میں جن چیزوں کا استعمال ہوتا ہے وہ ساری چیزیں یہیں سے پیدا ہوتی ہیں۔ کیا؟ پیٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل، گیس، CNG، سونا، چاندی، یہ ساری چیزیں جزیرۃ العرب میں پیدا ہوتی ہیں۔ ساری چیزیں، اتنی دولت ان کے پاس، اللہ نے اتنی دولت دی، اللہ نے ان کو مال و مال کر دیا، لیکن یہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے۔ یہ لوگ یقیناً ان کی بڑی قربانی ہے، عرب گورنمنٹ کی بڑی قربانی ہے، مسجدیں بنواتے ہیں، اداروں میں تعاون کرتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی غلطی ان سے بھی ہوئی ہے، بہت بڑی غلطی ان سے ہوئی ہے۔ ایک یونائٹڈ عرب امارات کا جو بادشاہ ہے محمد بن زید النہیائی، ان سے بھی کیا غلطی ہوئی ہے یہ بات بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ غور سے سن لیجئے گا، آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگ سوشل میڈیا نہیں، اگر آپ لوگ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ میں اس لیے کہتا ہوں نا کہ اس امت کو نقصان ہمارے ہی لوگوں سے پہنچا ہے، ورنہ اللہ نے کسی بھی چیز کی کمی نہیں رکھی اس قوم کے لیے، سب چیزیں دی۔
وہ کیا ہے؟ پچھلے سال اسی مہینے اسی سال اپریل میں 970 کروڑ روپے سے ایک مندر بنا. کہاں پہ؟ ابو دھابی. ابو دھابی کون سی جگہ ہے؟ یونائٹڈ عرب امارات. یونائٹڈ عرب امارات کی کیپٹل ہے، راجدھانی. اس کے شہر میں، یعنی جیسے آپ کا کلکتہ کے بیچوں بیچ میں اگر آپ کو 27 ایکڑ زمین کوئی فری میں دے دے تو آپ سے بڑا مالدار کوئی نہیں. یونائٹڈ عرب امارات کا جو بادشاہ ہے اس کا نام محمد بن زید النہیانی ہے. انہوں نے 27 ایکڑ زمین فری میں مودی جی کو دیا. کس لیے دیا؟ لے کے جائیے آپ، کیا کرنا؟ مندر بنائے. اور وہ مندر بنا. سن 2018 میں یہ لیک ہوئی تھی بات، تو چھپی ہوئی رہی تھی. میں نے ایک جگہ تقریر کی تھی تو میرے پر بینڈ لگا دیا تھا لوگوں نے. کیا کہا تھا؟ مولوی عبداللہ جھوٹ بولتا، کوئی پروف نہیں. میں نے کہا وقت آئے گا تو پتہ چل جائے گا. آپ لوگ بھی دیکھیں گے، سوشل میڈیا میں ڈالیے، گوگل پہ ڈالیے، کہیں پر بھی دکھ جائے گا آپ کو. 27 ایکڑ زمین میں ایک عالی شان مندر بنایا گیا، اور اس مندر کا ادگھاٹن ابھی اس سال کے اپریل میں ہمارے ملک ہندوستان کا پرائم منسٹر صاحب وہاں پر جا کر اس کا فیتا کاٹ کر کرتے. بت پرستی، یعنی جن جگہوں پر نبی نے پتھر کھا کر، صحابہ کی قربانیاں پیش کروا کر، خون پانی کی طرح بہا بہا کر جن بتوں کا خاتمہ کیا تھا، پھر سے دوبارہ وہی بت لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب بتائیے کتنا بڑا؟ وہی 27 ایکڑ زمین دینے والا محمد بن زید النہیانی